الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب زدنا علما. ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ نور ہماری چل رہی ہے. اس میں ہم نے پڑھا تھا کل کہ اللہ فرما رہے ہیں مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہی پاکیزہ راستہ ہے. اللہ خوب جانتا ہے اس کی تفصیل. اور پھر عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا کہا اللہ نے. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہیں کریں. ٹھیک ہے، اوڑھنیاں اپنے سروں پہ، گریبانوں میں، منہ پہ ڈالے رکھیں، یعنی پردہ کریں. اور پھر وہ رشتے ہم نے پڑھے تھے جن کے سامنے عورت بناؤ سنگار ظاہر کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی اجازت ہے. اور پھر ان رشتوں کا بھی پڑھا تھا ہم نے کہ جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان سے عورت پردہ کرے گی، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے، عورت ان سے پردہ نہیں کرے گی، اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، جس میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں، بچے بھی آ جاتے ہیں، یا ایسے بوڑھے مرد بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ پاؤں پٹک کر نہ چلو، تاکہ اس کوئی بھی زیور پہنا ہوا ہے اس کی جھنکار سے یا اس کی آواز سے جو ہے نا وہ بناؤ سنگار ظاہر نہ ہو یا مرد متوجہ نہ ہو. اور تم توبہ کرو اللہ کی طرف، سارے ہی، جس میں مرد عورتیں دونوں شامل ہیں. ٹھیک ہے، جمیعن کا لفظ ہے یہاں پہ، نہ عورتوں کے لیے نہ مردوں کے لیے، سب کے لیے. جمیعن کا مطلب سب. اور کیوں کہ اے مومنو تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا راستہ بتا دیا اس میں. آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اب اللہ فرما رہے ہیں اور تم نکاح کرو بے نکاحوں کا اپنے میں سے، اور ان کا بھی جو نیک ہے تمہارے غلاموں میں سے اور تمہاری لونڈیوں میں سے، اگر وہ ہو فقیر تو غنی کر دے گا اللہ انہیں اپنے فضل سے، اور اللہ بہت بڑا وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. اللہ فرما رہے ہیں تم نکاح کرو بے نکاحوں کا. ایما کا لفظ استعمال ہوا ہے ایاما کا، اور ایاما جو ہے ایمن کی جمع ہے. اور ایمن کہتے ہیں کہ اس میں سب آ جاتے ہیں، بے نکاح مرد اور عورتیں دونوں، چاہے وہ کمارے ہوں، چاہے وہ طلاق یافتہ عورتیں ہوں، چاہے وہ بیوہ عورتیں ہوں، یا مردوں میں سے بھی وہ کہ جو طلاق جنہوں نے دے دی ہو، یا کمارے ہوں، یا وہ جن کی بیویاں مر چکی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس میں غلام بھی آ جاتے ہیں، آگے ذکر ہے ان کا بھی، غلام لونڈیاں. ٹھیک ہے، کہ تم نکاح کرو بے نکاحوں کا اپنے میں سے، اور ان کا بھی جو تمہارے غلاموں میں سے اور لونڈیوں میں سے، اگر وہ ہوں فقیر تو اللہ غنی کر دے گا. پہلی چیز یہ کہ نکاح جو ہے نا وہ ایک پاکیزگی کا راستہ ہے. ٹھیک ہے. دیکھو ایک چیز میں بتاؤں تمہیں، وہ آیت اس وقت گزری تھی، میں نے اس کی ڈیٹیل بھی تھوڑی سی بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو 4 شادیوں تک کی اجازت دی ہے کہ ایک ساتھ جو ہے وہ 4 تک بیویاں رکھ سکتا ہے. اس وقت دنیا کی جو آبادی ہے نا وہ 54، 55، 56% جو ہے وہ خواتین کی آبادی ہے، اور 43، 44، 45% مردوں کی آبادی ہے. اگر فرض کرو کہ سب کے جوڑے بنا دیے جائیں، ہر مرد کا ہر لڑکی کا لڑکے سے، ہر مرد کا عورت سے، ہر ایک کا جوڑا بنا دیا جائے، تو بھی کروڑوں کی تعداد میں ایسی لڑکیاں خواتین بچ جائیں گی جس کا کوئی جوڑ نہیں ہوگا. اب ان کے پاس صرف 2 راستے بچیں گے. پہلی چیز یا تو بدکاری کریں، ٹھیک ہے. دوسری چیز کہ کسی شادی شدہ مرد سے نکاح کریں، جس کی پہلے سے شادی ہو گئی ہے اس سے نکاح کریں، اس کی ازواجی زندگی میں. تو قرآن یہی تو راستہ دکھا رہا ہے کہ وہ بدکاری والا راستہ ہے، اسی لیے ان کے نکاح میں آ جاؤ جو پہلے سے شادی شدہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، وہ روزے رکھے.
روزے گناہوں سے ڈھال ہے، گناہ جو ہے دور کر دیتے ہیں روزے، یعنی گناہوں سے دور رکھتے ہیں بندے کو۔ ایک حدیث ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر ولی کی اجازت کے نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، 3 دفعہ فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ باطل ہے نکاح۔ ولی کون ہوتا ہے؟ لڑکی کا باپ۔ پہلی چیز ذہن میں رکھو، باپ اگر نہیں ہے تو لڑکی کا ولی ہوگا اس کا بھائی، اگر کوئی جوان بھائی ہے، کوئی سمجھدار بڑا بھائی ہے، کوئی بھی سمجھدار جو ہے وہ ہوگا۔ وہ نہیں ہے تو پھر رشتہ داروں میں سے دیکھا جائے گا، چچاؤں میں سے، تایاؤں میں سے کوئی ہے، ماموں میں سے، ٹھیک ہے، خالو یا اس طرح کا کوئی دیکھا جائے گا۔ لڑکی کوئی بھی نہیں ہے، مفرور اگر ہے، مفرور ایک کتاب شائع ہوتی ہے، اچھی کتاب تھی وہ، مفرور عورتوں کا نکاح، جو مفرور ہو جاتی ہیں، کسی ملک سے کہیں بھاگ کے چلی گئیں، اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے رشتہ دار کہاں ہیں، سالوں سے وہاں رہ رہی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کچھ، تو پھر ایسی لڑکیوں کا، یا جس لڑکی کا کوئی بھی سرپرست اور ولی نہیں ہوتا، پھر حاکم وقت جو ہے نا وہ اس کا سرپرست ہوتا ہے، جو حاکم وقت ہوگا، حکمران۔ پہلی چیز یہ ذہن میں رکھو، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا لڑکی کا، اور جو بغیر ولی کے نکاح کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ باطل ہے۔ باطل کا مطلب وہ نکاح ہی نہیں ہے۔ کورٹ میرجز ہمارے یہاں آج کل بہت عام ہے، لڑکا لڑکی بھاگ کے کورٹ میرج کرتے ہیں جس کو عدالت سپورٹ کرتی ہے، یہ نکاح ہے ہی نہیں ہے، سیدھی سیدھی بدکاری ہے، اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی حرام کی اولاد ہے، سیدھا سیدھا طریقہ ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، کورٹ میرج ہوتی ہی نہیں ہے، اسلام میں، شریعت میں اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ اور ایک میرا دوست تھا سعودی عرب میں، بنگلہ دیشی تھا، بہت ہی نیک تہجد گزار لڑکا تھا، بہت زیادہ نیک۔ اس نے ایک لڑکی سے کورٹ میرج کری جو بنگلہ دیشی تھی، وہ بنگلہ دیش میں ہی تھی، یہ سعودی عرب آ گیا تھا تو میرے ساتھ ہی رہتا تھا وہاں پہ، تو اس سے روزانہ میری بات ہوتی تھی، تو وہ یہ کہنے لگا کہ یار بابر، میں جو ہے میری بیوی سے میں بہت تنگ ہوں، اب میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں۔ وہ کوئی اور مسئلہ تھا کہ وہ بے دین بھی تھی، نماز کی طرف بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، مطلب ان کے گھر والوں نے بھی ایک بدتمیزی بھی کرتی تھی بہت گھر والوں سے، اور بالکل ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی تھی وہ۔ پھر اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ یار میں نے کری تھی کورٹ میرج۔ میں نے کہا دیکھو کورٹ میرج جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے، اب اگر تم طلاق دینا چاہ رہے ہو تو تمہیں طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارا نکاح ہی نہیں ہوا۔ تو وہ کہنے لگا مجھے بھی علماء کرام نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ آپ کی تو یہ نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق کیسے ہوگی، وہ نکاح ہی باطل ہے سیدھا سیدھا۔ میں نے کہا ہاں، تم گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے اگر گورنمنٹ نے رجسٹری کری ہوئی ہے تو تمہیں ایک پیپر بنوانا پڑے گا طلاق کا، ورنہ تو یہ نکاح ہی نہیں ہے۔ تو کورٹ میرج کا نکاح نہیں ہوتا اسلام میں، وہ سیدھی سیدھی بدکاری اور گناہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ اور بھی آئے گا اس میں کہ ہم پڑھیں گے، جو جیسے فرض کرو ایک عورت ہے، اب اس کا شوہر مر گیا، ایک عورت ہے اس کا شوہر مر گیا، اب اس عورت کے یہاں اولاد ہونے والی ہے، 2 4 6 مہینے میں اس کو پتہ ہے اس کے یہاں اولاد ہونے والی ہے۔ اب وہ عورت اولاد ہونے تک نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ، اور اس کی عدت بھی وہی ہے وضع حمل، جب تک کہ اولاد نہیں ہو جاتی اس کی، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا سسٹم ہے؟ ہمارے یہاں ایک سسٹم یہ بھی ہے کہ کالج یونیورسٹی کے لڑکا لڑکی ہیں، بدکاری میں مبتلا ہوئے، پتہ چلا لڑکی جو ہے وہ ماں بننے والی ہے، اور سب پہ یہ بات ظاہر ہوگی، جا کے کورٹ میرج کر لی، یا کورٹ میرج بھی نہیں کری، ماں باپ کو لڑکی نے بھی راضی کیا، لڑکے نے بھی راضی کیا، لڑکی کے ماں باپ راضی ہو گئے، ولی راضی ہو گیا۔ ابھی میری بات دھیان سے سننا جس طرف میں آ رہا ہوں، لڑکی کے ماں باپ راضی ہو گئے، لڑکے کے ماں باپ راضی ہو گئے، ہال بک کرایا، فٹافٹ 1 مہینے کے اندر نکاح کر دیا، یہ نکاح باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حمل والی عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بھی باطل ہے نکاح، وہ نکاح ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم اس میں چیزیں پڑھ رہے ہیں کہ اپنے، ایک تو ان کا نکاح کرو، دوسرا یہ کہ لونڈیاں اور جو غلام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی نکاح کر دو، آگے ہم پڑھیں گے اور اس کی یاد اگلی ڈیٹیل میں۔ اگر وہ فقیر ہے تو اللہ غنی کر دے گا۔ ہمارے یہاں کیا سسٹم ہے، پہلے اتنا کما لے، اتنا جمع کر لے، اور پھر ہم اس کی شادی کریں گے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟
جب ہم قرآن کے اصول کے خلاف چلیں گے تو معاشرے میں بگاڑ آئے گا کہ اتنا جمع کر لیں، لاکھوں روپے جمع کر لیں، پھر ہم کریں گے۔ اور اسی لیے نکاح جو ہے وہ ابھی 40-50 لاکھ تک کا پہنچ گیا ہے، اور بدکاری صرف 500 روپے چاہیے ہوتے ہیں ایک پھول دینے کے لیے یا آئس کریم کھلانے کے لیے۔ تو جب بھی ہم اللہ کے اصولوں کے خلاف چلیں گے، ہم جب بھی قرآن کے خلاف چلیں گے یا حدیث کے خلاف چلیں گے، معاشرے میں بگاڑ آ جائے گا۔ آج پورا معاشرہ اسی وجہ سے بگڑا ہوا ہے کہ ہم نے جو دین نے جس کام کے لیے آسانی رکھی ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے نکاح وہ 6 سال کی عمر میں ہوا تھا اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ پھر یہ جو جہیز کی ہمارے یہاں لعنت آ گئی کہ اتنا بڑا چڑھا کر دیتے ہیں، اس میں لڑکی کے ماں باپ پس رہے ہوتے ہیں۔ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی بوڑھی ہو رہی ہیں اور ان کے سر میں سفید بال آنا شروع ہو گئے۔ دیکھو بیٹا، قرآن کا جو ایک اصول ہے نا وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور جو اس کو اپنائے گا اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ جس میں اس نے چو چرا کری وہ خود بھی مشکل میں پڑے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کتنے ہی خاندان آج ایسے ہیں کہ جن کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، نہیں ہو رہی ہیں، یا جو لڑکی 18 20 22 سال کی، وہ جب لڑکا دیکھنے نکلتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ لڑکا 30 سال 40 سال 50 سال کا ہے، کہ جس کے پاس گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، اچھا اسٹیٹس بھی ہے۔ اب کیا جوڑ بنے گا؟ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، دیکھو 3 کاموں میں دیر نہیں کرنا۔ ایک، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز فوراً ادا کرنا۔ دوسرا، میت اگر رکھی بھی ہو سامنے، یعنی میت کوئی ہو جائے تو اس کو فوراً دفن کرنا۔ اور تیسرا، کوئی بھی بیوہ عورت جس کا جوڑ مل جائے تو نکاح میں دیر نہیں کرنا۔ لڑکی کا جوڑ اگر مل جائے تو فوراً نکاح کر دینا چاہیے۔ پھر پیسہ، اسٹیٹس اور یہ سب چیزیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ غنی کر دے گا، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ جب انسان گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کے راستے پہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرنے والا ہے، اور اسی لیے تو آگے اللہ نے فرمایا اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے، یہ اللہ جاننے والا ہے۔ ابھی تفسیر میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہیں صحابہ کرام کے یا انبیاؤں کے تمہیں واقعات پورے بتاؤں، صرف قرآن کی آیت کی شارٹ تفسیر بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کا قانون ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اور چاہیے کہ دامن بچائے رکھیں بدکاری سے وہ لوگ جو نہیں پاتے نکاح کی طاقت، یہاں تک کہ غنی کر دے اللہ انہیں اپنے فضل سے۔ یعنی کہ بدکاری سے بچنا چاہیے ہر ایک کو، اگر وہ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، نکاح میں حق مہر ہوتا ہے ضروری دینا، ٹھیک ہے نا، حق مہر ضروری ہوتا ہے دینا، اسی وقت دیا جاتا ہے۔ یہ معجل اور موجل کچھ نہیں ہوتا، حق مہر ایک ہی ہوتا ہے جو فوراً رخصتی کے بعد دے دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں، ڈیٹیل۔ کتنے ایسے صحابی تھے، ایک صحابی تھے جن کا حق مہر جو ہے وہ قرآنی صورت تھی، کہ انہوں نے اپنی بیوی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے پاس اگر کچھ بھی نہیں اچھا ہے بتا، قرآنی صورت کو یاد ہے؟ انہوں نے کہا جی، سورہ اخلاص شاید ان کو یاد تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس یہ تیرا حق مہر ہے، تو اپنی بیوی کو یہ سکھا۔ پھر ایک صحابی آیا، اللہ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، کلاڑی لے کر آؤ اور درختوں سے جنگل کی لکڑیاں کاٹو، اس کو بازار میں بیچو اور کچھ پیسہ کماؤ، نکاح کر لو۔ مطلب
بہت پیسے کمانے کا نہیں کہا، چھوٹے چھوٹے بس گزارا ہو جائے کافی ہے، اللہ غنی کرنے والا ہے، اور انسان کو بچنا چاہیے ان سب چیزوں سے۔ اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں مال کے عوض تحریر لکھنا، ان لوگوں میں سے مالک ہیں ان کے تمہارے دائیں ہاتھ، تو تم مکاتب کر لو ان سے، اگر تم معلوم کرو ان میں سے بھلائی، اور تم دو انہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے وہ جو اس نے دیا ہے تمہیں، اور نہ تم مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو بدکاری کی طرف۔ اب پہلا حکم تو اس میں یہ ہے کہ دیکھو جو غلام ہے نا، ابھی تو خیر غلام اور لونڈیوں کا نہیں ہے، لیکن کیونکہ جنگیں ہی نہیں ہے، یہ جنگوں میں غلام اور لونڈی آتے تھے، غلاموں کی خرید و فروخت، لونڈیوں کی خرید و فروخت مکہ میں عام تھی، بھرے پڑے تھے مکہ میں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی غلام پیسے دے کر آزاد ہونا چاہے تو اس کی یہ بات مان لو، ہو سکتا ہے آزاد ہو کر وہ نکاح کرنا چاہے، وہ نیک سیرت ہو، اور بلکہ اس پہ خرچ بھی کرو۔ اسی طریقے سے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی لونڈیوں کو مجبور نہیں کرو بدکاری کی طرف، اگر وہ چاہیں بچنا تو تم تلاش کرو سامان دنیا کی زندگی کا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں عبداللہ بن ابی ٹاپ کا منافق تھا، اس کی جو لونڈیاں تھیں وہ ان سے بدکاری کروا کے پیسے کماتا تھا، ان کی لونڈیاں مسلمان ہو گئیں تو وہ ان کو مارتا تھا۔ پھر یہ آیت اتری اسی لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں ٹاپ کا منافق آدمی تھا وہ، کہ تم مجبور نہیں کرو، اور پھر اگر جو مجبور کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا گناہ اس کے اوپر ہے، جو مجبور کر دیا جائے بدکاری کی طرف اس پر سے اس کی سزا جو ہے، جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، کوڑے یا سنگسار جو بھی سزا ہوتی ہے اس کی، اس پر سے ساقط ہو جاتی ہے، پھر وہ اس پر آ جاتی ہے جو مجبور کرے۔ ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن ابی یہ کام کرتا تھا، تو اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ بھائی مجبور نہیں کرو ان لونڈیوں کو، ان کو آزاد کر دو، ان کا نکاح کر دو، یا اپنے نکاح میں بھی لے سکتا ہے مالک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے نکاح کیا تھا، پھر ان کی زوجہ بن گئی، وہ امہات المومنین میں ان کا شمار ہوا، مالک خود بھی کر سکتا ہے نکاح۔ ٹھیک ہے، اور ان کو مجبور مت کرو، اور کیوں؟ تاکہ تم کیا تلاش کر رہے ہو دنیا کی زندگی کا سامان؟ اللہ فرما رہے تم دنیا کمانا چاہتے ہو حرام پیسوں سے، یہ حرام کمائی ہے پوری پوری، کتے کی کمائی اور بدکاری کی کمائی یہ حرام میں شامل ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور جو کوئی مجبور کرے گا انہیں تو بلا شبہ اللہ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو کوئی مجبور کرے گا انہیں تو یاد رکھو کہ جس کو مجبور کیا جا رہا ہے اللہ اس کو بخشنے پر قادر ہے، وہ توبہ کر لے گا، اللہ کوئی سزا نہیں دے گا اس کو، سزا اس کو ملے گی جس نے مجبور کیا۔ میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ 2020-21 میں صرف کراچی میں 48,000 رجسٹرڈ طلاقیں ہوئی تھی ایک سال کے اندر، 48,000 رجسٹرڈ طلاقیں۔ ان میں وہ عورتیں شامل نہیں ہیں کہ جن کو مردوں نے چھوڑ دیا، جو لڑکے اپنے گھروں پہ بیٹھ گئی تھی اور مرد اپنے گھروں پہ بیٹھے رہتے، طلاقیں نہیں، جو رجسٹرڈ ہوئی تھی۔ ان رجسٹرڈ تو اس سے بہت زیادہ ہوں گی۔ کیوں معاشرہ ہمارا اس طرف جا رہا ہے؟ ہم نے صرف اس کتاب کو چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھو میں نے پہلے ہی بتایا، انسان کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی ایک ایک چیز سے واقف ہے کہ کیا چیز اس کے اندر ہوگی، جس کی کیا ضرورت ہے، جس کا کیا حل ہے، وہ پورا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دیا قیامت تک کے لیے۔ ہم جب تک اس کتاب پہ عمل نہیں کریں گے ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اور جن کو ہم سمجھتے ہیں کامیابی کا معیار، امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، یورپ کو اگر ہم سمجھتے بھی ہیں کامیابی کا معیار، تو وہ کامیابی کا معیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں دنیا میں دیا ہوا ہے۔ کامیابی کا معیار دیکھنا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اٹھا کے دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اٹھا کے دیکھو، حضرت عثمان غنی، حضرت علی خلفائے راشدین، ان کے دور اٹھا کے دیکھو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اٹھا کے دیکھو، کہ ایک عورت سونے سے لدی ہوئی، اتنے حالات خراب میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے، یعنی اتنے اچھے حالات، ڈاکو لوٹ لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ ایسا زمانہ آئے گا، اللہ نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ تم لوگ دیکھو گے فلاں شہر سے ایک عورت اکیلی اونٹ پر چلے گی سونے سے لدی ہوئی، اور فلاں جگہ تک پہنچے گی اور کوئی اس سے کچھ نہیں لوٹے گا،
صحابہ کرام فرماتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث سنائی تو ہم حیران ہو گئے، حیرانی میں پڑ گئے، کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو مردوں کو نہیں چھوڑتے، ان کو لوٹ لیتے ہیں، اور پھر ایک عورت تنہا سفر کرے گی۔ اور پھر وہی صحابی بتاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ وقت دکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں حیات نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا چکا تھا وحی کے ذریعے سے۔ جب عمر فاروق نے دور فتح کی، فتوحات کا سلسلہ ہوا، دین اسلام نافذ ہونا شروع ہوا ہر جگہ، تو وہ صحابی بتاتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فلاں عورت جگہ سے چلی اور اتنے لمبے 2-3 دن 4 دن کے مسلسل سفر پہ وہ رہی، سونے سے لگ دی ہوئی تھی اور کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ انہوں نے اس کتاب پہ عمل کیا تھا۔ اس کتاب پہ ایک بندہ عمل کرے اللہ اس کو کامیابی دے دے گا، 5 بندے عمل کریں اللہ اس کو کامیابی دے گا، 100 بندے عمل کریں اللہ اس کو دے گا، ایک جماعت عمل کرے اللہ اس کو کامیابی دے گا، پوری قوم عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے گا۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اس سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار سبھی تو کر رہے ہیں، نہیں، قرآن پہ عمل کرنے والے سب میں شامل نہیں ہوتے، وہ صرف قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ انسان اپنی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیتا ہے۔ کتنے میں ایسے گھر جانتا ہوں، کروڑ پتی لوگ، بیٹی کی شادی کری، جہاں شادی کری انہوں نے جہیز نہیں لیا، وہ کسی اور کے یہاں شادی کر کے، غیروں کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی غیروں کے یہاں شادی کری، یا ان کے گھر کوئی اپنے بیٹے کا انہوں نے جو ہے نا کہیں رشتہ کیا اور شادی ہو کر آئی، جہیز نہیں لیا، ہے بے شمار گھر ایسے، اور کروڑ پتیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بس ان کی نیت تھی، اللہ نے منزل آسان کر دی۔ تو بھائی یہ ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ لڑکا دیکھیں، لڑکے کی سیرت دیکھیں، اس کا دین دیکھیں، ان کے مطابق ہے، حلال روزگار کما رہا ہے، بس کر دیں۔ گھر اپنا ہے نہیں ہے، کرائے پر رہتا ہے، گاڑی ہے نہیں ہے، اسٹیٹس کیا ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے، بہت زیادہ عالم فاضل قابل ہے، تو پھر اس میں اچھائی کے ساتھ پھر برائی بھی ہوتی ہے۔ استخارہ کرنا چاہیے آدمی کو، اور اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیتا۔ اللہ سے دعا ہے جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ تو ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں اور آزمائشوں کو دور فرما دے میرے اللہ۔ تو ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہماری نوکری اور کاروباروں میں بے حساب برکت عطا فرما دے اللہ۔ ہمارے لیے روزگار کے راستے آسان فرما دے اور اس میں برکت عطا فرما دے اللہ۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے میرے اللہ۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔